السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی ایم کمانڈر جنید فرام تھنڈر آئی ایس بی اکیڈمی۔ آج ہم 2-3 چیزوں کے انالیسس کریں گے ود رسپیکٹ ٹو دی انڈکشن آف دی پرسنز ان دی ملٹری آئدر تھرو پی ایم اے 146 اور 147 اینڈ تھرو ٹی سی سی۔ ابھی آپ نے جنٹلمین یہ دیکھا ہے کہ 145 کے جو پینڈنگ کینڈیڈیٹس تھے ان کو 146 میں لیا اور اس میں ان کی انڈکشن ان کی آئی سی بی ہوئی اور الحمدللہ کافی اچھا رزلٹ آیا۔ ہماری اکیڈمی کا ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آیا، اور وہ جو 145 پینڈنگ کے لوگ تھے ان کو 146 میں انڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ٹی سی سی ہے، ابھی ٹی سی سی کی آئی سی بی اس اگست سے شروع ہو گئی ہے۔ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی ٹی سی سی کے آئی سی بی آنا شروع ہو گئی ہے۔ ٹی سی سی سے ریلیٹڈ کچھ گزارشات اور کچھ ایسی چیزیں ہیں، کیوریز ہیں جو کہ کافی لوگوں کے دل میں ہوتی ہیں، تو وہ بتانا جو تھا وہ آئی کنسیڈر اٹ این امپورٹنٹ پارٹ، کہ اس میں جب ٹی سی سی جو ہے نا، ٹی سی سی میں اپنا یاد رکھیں کہ ان کو ٹی سی سی میں بیسیکلی انجینئرس چاہیے۔ فوج بذات خود ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا سمجھدار اور ایک لرنڈ اور ایجوکیٹڈ لوگوں کا ادارہ ہے، اور یہ بڑا مطلب ایوری بڈی نوز اٹ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹی سی سی جو ہے وہ بیسیکلی انجینئرز ہیں، اور انجینئر آپ کو پتہ ہے، انجینئر ڈاکٹر جو ہیں وہ ایک پڑھی لکھی لاٹ ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، چاہے کسی گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں، پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں، یا ایون ان دی ملٹری ہوں، تو وہ ایک پڑھا لکھا ادارہ ہوتا ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے ٹی سی سی میں آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے یہ کہ ٹی سی سی میں آلدو آئی سی بی سارے اداروں کی، چاہے نیوی ہو، آرمی ہو، ایئر فورس ہو، سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ٹی سی سی جو ہے وہ بیسیکلی ایک پڑھے لکھے لوگوں کی انڈکشن کر رہے ہیں، تو اس کی گریوٹی چاہتے نہ چاہتے آٹومیٹیکلی ہائی ہوتی ہے، اور جو ایکسپیکٹیشنز ہیں جو آئی سی بی خاص طور پہ لے رہے ہیں، یا جو ملٹری میں انڈکشن کر رہے ہیں، انیشل پروسیس لے رہے ہیں ٹی سی سی کا، اس میں ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ہائی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو ایک پڑھا لکھا آفسر بنانا ہوتا ہے، یا پڑھا لکھا آفسر جس کی بیس اچھی بنی ہوئی ہو۔ تو سب سے پہلے اس چیز پہ خیال رکھیں گے، ایک تو ٹی سی سی کی سیٹس جو ہیں وہ کمپیریٹیولی کم ہیں، تو کم ہیں، اور ساتھ جن کی پرسنٹیج ایز پر مائی انالیسز، جو میرے انالیسز ہیں اس کے حساب سے 70 سے نیچے ہو نا پرسنٹ، 70% سے اگر انٹرمیڈیٹ میں نیچے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ ٹی سی سی کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ دے ٹرائی ٹو گو ان دی پی ایم اے یا نیوی یا ایئر فورس، اور ایئر فورس میں بھی کوشش کریں کہ جو بھی سارے ڈپارٹمنٹ کے آتے ہیں ان سب میں کریں، ایون جی ڈی پی میں ایڈمن میں بھی کریں، بٹ ایون جی ڈی پی کی جو آئی سی بی کی ایکسپیکٹیشنز ہے، جو آئی سی بی اسٹاف ہے، ریکروٹر اسٹاف ہے، یا جو انڈکشن اسٹاف ہے ان آئی سی بی، ان کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ 70% سے نیچے ہو کسی بھی کینڈیڈیٹ کی، چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، انٹرمیڈیٹ ٹی سی سی میں بھی فی الحال تو لیڈیز کا تو پتہ نہیں، لیکن یہ کہ جب خاص طور پہ جو بھی کینڈیڈیٹس ہوں 70% سے نیچے ہو، تو کوشش کریں کہ ٹی سی سی میں اپنا ہاتھ نہ ڈالیں، نہ اڑانے کی کوشش کریں۔ اس طرح پی ایم اے جو ہے، اب ہمارا جو پرپز ہے لڑکوں کے آئی سی بی کا، اور خاص طور پہ جو انٹرمیڈیٹ کے بعد جن کو فوج کا شوق ہے، وہ بیسیکلی جو شوق ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ٹی سی سی کی الف پہ تو پتہ نہیں ہوتی، ایون پی ایم اے کی بھی کوئی اے بی سی ڈی پتہ نہیں ہوتی، یونیفارم پہننے کا شوق ہوتا ہے، افسر بننے کا شوق ہوتا ہے، ایک پیشن ہوتا ہے، ایک موٹیویشن ہوتی ہے، فوج کی ایک ریپوٹیشن اچھی ہے، تو ہر کوئی اس میں ادارے میں جانا بھی چاہتا ہے، یونیفارم پہننے کا کریز بھی ہوتا ہے۔ تو اب اس کریز میں جو بھی چیز آتی ہے اس پہ آنکھیں بند کر کے اپلائی کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ جو چیز ہوتی ہے پلان کے ساتھ آگے چلنی چاہیے۔ اگر پرسنٹیج کم ہے، 70% سے کم ہے، تو کوشش کریں کہ پی ایم اے میں اپلائی کریں، ٹی سی سی میں اپلائی نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی سلیکشن نہیں ہوتی، آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس آئی سی بی میں دیں گے تو وہ ضرور انڈکٹ کریں گے، یا ان کو کوئی اچھی ہے، کوئی کوالٹی ہے، کوئی مٹیریل نظر آئے گا کہ یہ لڑکا اس میں کرنٹ ہے، اسپارک ہے، تو اس کو وہ لیں گے، بٹ یہ تھوڑا سا مشکل پروسیس ہے۔ 17 18 19 سال کا لڑکے سے کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی؟ کوئی پہاڑ تو اس نے سر نہیں کیا ہوگا، کوئی ناسا کے خلائی شٹل پہ بیٹھ کے چاند کے چکر تو لگا نہیں لیے ہوں گے اس نے۔ 19 20 ہوتے ہیں سارے لڑکے، تو اس لیے ایک پریشر، ایک زور بھی ہوتا ہے آئی سی بی والوں کے پاس
اور آپ کو ان کی سائیکی بھی سمجھنی چاہیے کہ آپ نے تھوڑی سی بھی کوئی ڈھیلا پن کیا یا ڈھیلا شو کیا تو وہ اللہ حافظ ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے، انالیسز یہ ہیں کہ 70% سے نیچے ہوں تو TCC میں نہ جائیں، PMA میں جائیں. PMA میں سیٹس بھی آلریڈی ہیں، زیادہ ہیں، ان کی کھپت بھی زیادہ ہے اور ہر 6 مہینے بعد آ بھی رہا ہے سلسلہ، تو وہاں اپلائی کریں. اسی طرح ابھی نیوی میں اپلائی کرنا ہے، بسم اللہ وہاں پہ اپلائی کریں. GDP میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، بٹ یہ کہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی ان ICB اسٹاف کی زیادہ ہوگی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ TCC پہ ایک لمیٹڈ کینڈیڈیٹس کو لیتے ہیں، اور اگین پڑھے لکھے لیتے ہیں. پڑھے لکھوں کی کھپت پوری ہو جائے تو آگے ضرورت ان کو ہوگی بھی نہیں. ابھی جب سے کووڈ-19 کا سلسلہ ختم ہوا ہے اور آلموسٹ میرے خیال میں مڈ آف جون سے ICB شروع ہوئی ہے، ابھی تک کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوا کہ سوائے جو ایک تو 145 پینڈنگ والے کر لیے ہیں انہوں نے، اور وہ بھی 146 میں جائیں گے. TCC والے کیے ہیں، اور TCC کے بعد جو ہے موسٹ پرابلی TCC کے بعد موسٹ پرابلی ICB چلنی چاہیے آرمی کی 2-3 مہینے تک، کیونکہ آلریڈی 146 کے جو 145 کے پینڈنگ تھے وہ انہوں نے لے لیے ہیں، اور 146 کے باقی جو ریمیننگ جنہوں نے بھی اپریل کے ابھی بھی انیشیل جن کے ہو رہے ہیں ان کو لیں گے. تو اتنا ٹائم آرمی کو آلریڈی مل گیا ہے ICB کے بریکٹ میں. اس کے بعد پھر پرابلی نیوی کی، ایئر فورس کی شروع کریں گے. TCC ابھی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی ICB کالز آنی شروع ہو گئی ہیں. تو موسٹ پرابلی یہ TCC 1 مہینے سے اوپر چلنی نہیں چاہیے. 1 مہینہ، سوا مہینہ، اس سے زیادہ چلنی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر یہ چلاتے ہیں تو پھر 146 کی جو ICB ہے وہ اس کو وہ روٹین ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اور وہ الٹیمیٹلی روٹین ڈسٹرب ہوئی تو پھر نیوی اور ایئر فورس کی جو ICB ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے. تو اس چیز سے جو فائنلی میں آپ کو جو اس کو سم اپ کروں یا کنکلوڈ کروں اپنی گفتگو کو، تو وہ یہ ہے کہ TCC میں جن لڑکوں کی پرسنٹیج کم ہے تو ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انڈلج یور سیلف ان دیٹ بگ میٹر، بیکاز دے آلریڈی وانٹ این ایجوکیٹڈ پرسن، لرنڈ پرسن. تو ان کی ایکسپیکٹیشن الٹیمیٹلی ان کی ایکسپیکٹیشن بھی ہائی ہوگی. تو جتنی بندے کی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے. جتنے نمبر آئے ہیں انٹرمیڈیٹ میں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو PMA یا نیوی میں یا پھر ایئر فورس میں. نیوی میں بھی سیٹس آلریڈی بہت کم ہیں. نیوی ایک چھوٹی فوج ہے، ایئر فورس اور آرمی سے بہت کم اس کی سیٹس ہیں. ایئر فورس ہے، ایکسپیکٹیشنز آئی ہیں GDP کے لیے، لیکن باقی ایڈمن ہیں اور ان کی بھی انجینئرنگ ایروناٹیکل والے جو ہیں اس میں اپنے آپ کو پھنسانے کی کوشش کریں. لیکن اگین اس میں ایروناٹیکل ہو جائے تو ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جاتی ہیں. تو بہتر ہے اپنے آپ کو PMA تک کنفائنڈ رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہیں اپلائی نہ کریں. کسی کو نیوی کا پیشن ہے، کسی کو GDP کا پیشن ہے تو کرے، بٹ اپنے دماغ میں یہ رکھے کہ جو آپ کی پرسنٹیج ہے یہ اٹ ڈز میٹر ان یور فائنل سلیکشن ایز ویل، ان یور انڈکشن ان دی ملٹری فورس. تو آنکھیں بند کر کے اپلائی نہ کریں، پلان کر کے کریں. میری اگر اوقات اتنی ہے کہ میں ایک وقت میں 1 میل جا سکتا ہوں تو میں 10 میل کی دوڑ میں اپنے آپ کو خواہ کی اپنے آپ کو انوالو نہ کروں جہاں مجھے پتہ ہے کہ میرے جیتنے کے چانسز کم ہیں. تو اگر اف یو آر کانفیڈنٹ، اف یو آر ایبل کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یو کین ڈو دی ہیوک اینڈ یو کین پلے دی ہیوک ان ICB، گو ایٹ، بسم اللہ جائیں. میرا صرف ذاتی مشورہ یہ ہے کہ جتنی حیثیت ہو بندے کی، جتنی لمیٹیشن ہو اس کے اندر کھیلنا چاہیے، اور اس کے حساب سے جن بندوں کی پرسنٹیج 70% سے نیچے ہے وہ اپنے آپ کو TCC میں اپلائی کرنے سے پہلے سوچے ضرور جانا. اگر ان کا پیشن، ان کا شوق ہے TCC کا انجینئر بنے گا، بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے. پیشن جب بھی ہو تو پیشن ہو تو اس کو عملی جامہ بھی پہنائیں تو اس کی رکاوٹ میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں آنے دیتا اور بڑی برکت ڈالتا ہے اس کی کمپلیشن میں. تو یہ چھوٹی سی ایک انالیسس تھے، گزارش تھی آپ کے سلسلے میں، تو میں نے کہا یہ آپ کو پیش کر دوں. تو ہوپ فلی آپ کی سمجھ میں آگے ہوگا. نہیں آتا تو لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو کانٹیکٹ کر لیں. تو میرے نمبر آلریڈی دیا ہوتا ہے YouTube چینل پہ. تو ود دس تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.